دوستو، پاکستان میں ابھی حالی وقتوں میں دنوں میں یہ تاثر عام کر دیا گیا ہے کہ طالبان کے گڈ اور بیڈ میں تمیز ختم کر دیا گیا ہے، یہ تفریق ختم کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اس کی صورتیں اور شکل چینج ہو گئی ہے، لیکن یہ فرق ختم نہیں ہوا۔ یہ فرق کیوں ختم نہیں ہوا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اس کا ایک جو وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب ریسنٹلی جو آپ کو یاد ہے، چودھری نثار کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے سلیم صافی کا، اس میں پوچھا ہے کہ آپ تو ہمیشہ سے افغان طالبان کے بڑے حامی تھے، تو اس نے کہا میں ابھی بھی حامی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس لیے حامی ہوں کہ افغان طالبان ایک منظم تنظیم ہے، اس میں کوئی دڑے نہیں ہے، کوئی فیکشن نہیں ہے، کوئی چیپٹرز نہیں ہے، گروپس نہیں ہے۔ یہ تو خیر آپ کو بھی پتہ ہے اور چودھری نثار کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کتنے گروپس ہیں اور کتنے مختلف گروپس کی مدد سے ابھی تک وہ لڑتے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ جنگ لڑنے سے میرا مراد ہے افغانوں کو قتل کرتے رہے، افغانستان کو برباد کرتے رہے، یا پورے پشتون کو برباد کرتے رہے، ان سارے گروپوں کی مدد سے۔ یہ بات تو اپنی جگہ، اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات اچانک اس کے منہ سے کیسے نکلی، یا یہ ایک ایسی بات ہے کہ بائی دا وے اس نے کہہ دیا، نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی کہ بنیادی طور پہ یہ رواج رہا ہے پاکستان میں کہ طالبان کی اتنی زیادہ نظریاتی عقیدے کے طور پہ اور مختلف حوالوں سے ان کی اتنی زیادہ حمایت کر دی گئی ہے، اتنی زیادہ اس کو سپورٹ ملی ہے، ریاستی طور پر بھی اور مختلف لوگوں کے مختلف فکر کے لوگوں کی طرف سے بھی، کہ کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی اختلاف کرے، طالبان پہ کوئی تنقید کرے۔ طالبان اگر تنقید کرتے بھی ہیں تو اس کی کوئی شکل چینج کرتے ہیں کہ یہ والے طالبان تو ٹھیک ہے، کوئی اور ہے جو بہت خطرناک ہے، یا جو ابھی دھماکہ کر چکے ہیں، یہ درندے ہیں، فلاں فلاں ہیں، لیکن ویسے تو ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ پورا ایک رواج رہا ہے، ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اب اگر مطلب پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ طالبان کچھ اچھے ہوتے، کچھ برے ہوتے ہیں، جس طرح وہ گڈ اور بیڈ میں نے کہا، تو یہ رواج ادھر سے برقرار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ طالبان کے مظالم کو کوئی فیس کرتا ہے، سامنے اس کے آ جاتا ہے، اس کے زد میں آ جاتا ہے، تو وہ تو دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک مخلوق ہے، کوئی بہت ہی ظالم ہے، جس کے سامنے کوئی ایتھکس، کوئی اخلاقیات، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتنی سی جرت کر لیتا ہے، اتنی ہمت کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں، یہ والے جو طالبان جو ظلم کر رہے ہیں مجھ پر یا اس علاقے پر، یہ والے تو برے ہیں، اصل میں طالبان ایسے نہیں ہوتے۔ تو وہ اتنی ہمت کر لیتا ہے کم از کم، کیونکہ وہ اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اب یہ میں نے خود دیکھا ہے، سوات کے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ سوات کے طالبان تو بہت بروٹل ہے، بہت خراب ہے۔ وزیرستان کے طالبان اصل طالبان ہیں، کیونکہ وہ کب سے امن جو طالبان نے وزیرستان میں ایک نظام بنایا تھا، تو اس کو امن کا نام دیا کہ امن بڑا قائم کیے ہوئے ہیں کب سے، تو وزیرستان کے طالبان اصل ہے۔ وزیرستان کے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وزیرستان کے طالبان تو بہت خراب ہے، سوات کے اور افغانستان کے طالبان بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ شریعت جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو اس کو جسٹیفیکیشن کے لیے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ باجوڑ کے باقی مختلف ڈسٹرکٹس کے یا خیبر پختونخوا جو ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان اچھے ہیں، یہ والے تو طالبان برے ہیں کیونکہ وہ کفار سے لڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اور افغانستان میں دیکھا کہ لوگوں نے افغانوں نے مطلب افغانستان سے نکلنے کی جو جس طریقے سے کوشش کی ہے وہ طالبان کے ویشی ہونے کا تھریٹ ہونے کا جو ثبوت دیتا ہے وہ تو سب نے دیکھا ہے. تو یہ جو اس کی وجہ میں اس پہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ ایسے لوگ کیوں کہتے ہیں. کیونکہ یہ پورے اس دور میں جب سے ایٹیز سے آنورڈ یا پاکستان جب وجود میں آیا ہے اس وقت سے انہی ملیشیاؤں کے فیور میں ان کی حمایت ہوتی رہتی ہیں. ان کا جو یعنی اس کے حق میں ایسے بیانیہ بنایا جاتا رہا ہے کہ کوئی کوئی رد کر ہی نہیں سکتا, کوئی ہمت کر ہی نہیں سکتا. پھر جب یہ پشتونوں میں یہ فرق تھا کہ فلاں علاقے کے طالبان اچھے ہیں, ہمارے والے برے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے اچھے ہیں وہ والے برے ہیں, تو ہوتا کیا ہوا کیا کہ ویسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پشتون جو سیاست ہے وہ اس پہ بات کرتی رہی ہے. پشتون سیاست مدار, سیاست کے لوگ, سیاستدان, سیاسی پارٹیاں پشتون کے, انہوں نے پھر لوگوں کو بتایا, پشتون کی تحریکیں, انہوں نے لوگوں کو بتایا, پشتونوں کو بتایا کہ نہیں, یہ سب ایک ہیں اور ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں, پشتون وطن کو برباد کرنا. تو یہ اس میں آپ یہ فرق کرنا چھوڑ دیں. کچھ ایسے بھی ہوا کہ کنیکٹیویٹی بھی بڑھ گئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی اور پی ٹی ایم, پشتون تحفظ موومنٹ کی وجہ سے, پشتون ملی عوامی پارٹی کی وجہ سے, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی وجہ سے کہ لوگ وہاں کے علاقے میں سیاست کرنے لگے. جیسے وزیرستان کا کوئی آیا باجوڑ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے لگا, باجوڑ سے کوئی آیا تو وہ خیبر میں, اور کورم اور اکزئی اور سوات, یہ مطلب اس بنیاد پہ بھی یہ لوگوں نے یہ فرق کرنا چھوڑ دیا ہے کہ کون سے طالبان اچھے ہیں کون سے برے ہیں. تو جو پشتون پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل کانشیسنیس رکھتا ہے, اس کے سامنے یہ تفریق ختم ہو چکی ہے بہت پہلے. اب یہ دیکھیں کہ اس سے ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب پشتون علاقے میں جہاں پہ تخریب کاری کر رہا ہے طالبان, وہاں پہ تخریب کاری کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ حال ہے کہ یہ ہمت لوگ نہیں کر سکتے کہ پوری اصولی طور پہ طالبانوں کو رد کرے. تو پھر پنجاب کا کیا حال ہوتا ہوگا, جہاں پہ ریاست کے بیانیے کو منوعاً تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے, جہاں پر طالبان تخریب کاری تو دور کی بات ہے, وہاں پہ بات بھی نہیں کر سکتے, وہاں پہ اپنے وجود کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ کوئی تنظیم بھی نہیں رکھ سکتے. جب نہ کوئی تنظیم رکھ سکتے ہیں, نہ کوئی وہاں پہ بات کر سکتے ہیں, تو ان کو یہ فرق, یہ تفریق کیسے پتہ چلے گی, ہوگی یا نظر آئے گی. تو اس سے تو ہم کوئی گلہ نہیں کرتے. لیکن اب جب یہ سب کچھ ہو, یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہو, تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اصولی طور پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اس میں نہ فرق رہتا ہے, نہ پھر آپ کو یہ فرق کرنا پڑتا ہے کہ یہ والے اچھے ہیں, یہ والے برے ہیں, یہ بہتر ہے, اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. یہ فرق جب آپ اصولی طور پہ کسی کو رد کرتے ہو تو پھر اس میں یہ فرق نہیں رہتا. اس کے وجود کو بھی پھر آپ رد کرتے ہو, اس کے تنظیم کو بھی رد کرتے ہو, تو ساری چیزیں پھر اس میں رد ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب اصولی طور پہ رد کرتے ہیں اس کا ایک اور نشانہ بھی ہے, ایک اور ہمارے پاس انڈیکیٹر بھی ہے. وہ کیا ہے کہ پاکستان اس خطے میں اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے مفادات کو فالو کرنے کے لیے, پرسو کرنے کے لیے کسی متبادل کا فکر کرے گا, کسی متبادل پہ غور کرے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج تک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصولی طور پہ کہ طالبان کو رد نہیں کیا گیا, اس کی آج تک اس خطے میں مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی متبادل پہ غور ہی نہیں ہوا.
یہ غور نہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے، نہ مذہبی جماعتوں سے تو ہم توقع نہیں رکھ سکتے، نہ ہی اداروں نے کیا ہے، نہ بحیثیت ریاست نے اس پہ غور کیا ہے کسی متبادل پہ، کہ ہم یہ پرائیویٹ ملیشیا کے ذریعے سے جو اس خطے میں اپنے مفادات کو پرسو کرتے ہیں، اس کا کوئی اور متبادل بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ہم، جیسے آپ چائنا کو دیکھیں، چائنا نے بڑے دنیا کو ایک ماڈل دیا، ویسے تو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے چائنا کی عمومی طور پہ، لیکن چائنا نے ایک ماڈل یہ دیا ہے کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے کس علاقہ کس خطے میں دنیا میں اپنے مفادات کو پرسوں کرنے کے لیے، مارکیٹ کو ٹارگٹ کرے، مارکیٹ کو انفلوئنس کرے، مارکیٹ کو ایکسیس کرے، تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور انڈیکیٹر کیا ہے کہ اصولی طور پہ رد نہیں کیا گیا ہے، کہ ابھی ایک جو مولوی گئے تھے افغانستان، جس میں یہ مفتی تقی عثمانی بھی وہاں پہ گئے ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوگی، جو طالبان ابھی تک انہی مولویوں کے فتووں سے جہاد کرتے رہیں، اور پھر جا کے وہی مولوی کہیں کہ نہیں آپ جہاد مت کرو، تو وہ تو ظاہر بات ہے وہ فتوے ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی آپ کے فتووں کے بنیاد پہ میں لڑتا رہا ہوں، ابھی آپ کیسے آپ اپنے فتووں سے مکر گئے؟ یا تو مجھے کنونس کریں کہ صورتحال چینج ہو گئی ہے، یا شریعت کے حساب سے، جب شریعت کے حساب سے صورتحال بھی وہی ہے، سب کچھ وہی چل رہا ہے، تو آپ اپنے فتووں سے کیسے مکر گئے؟ تو وہ بیچارہ ابھی تک مفتی تقی عثمانی جو ہے ابھی تک وہ صفائیاں دیتا رہا ہے، ابھی تک اپنی بات کو جسٹیفائی کرتا رہا ہے۔ میرے اصل میں بنیادی طور پہ صرف آج سے آپ مخاطب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی اس سے ہم چھٹکارا پا نہیں سکتے جب تک اصولی طور پہ اس طالبان کے پورے قصے کو رد نہیں کرتے۔ افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان میں طالبان آئے یا آنے کے چانسز تھے، دوحہ میں جو مختلف سیشنز ہو رہے تھے مذاکرات کے، تو اس وقت پاکستانی پولیٹیشنز، نون لیگ کے خواجہ آصف ٹائپ کے لوگ، بہت سارے لوگ کیا کہہ رہے تھے، عمران خان کو تو چھوڑیں، وہ تو اس کو تو باقاعدہ لوگوں نے ایک لقب بھی دیا ہے طالبان خان، اس کو تو چھوڑیں، یہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا، کس طریقے سے ان کا حوصلہ بڑھایا، جب حوصلہ بڑھایا تو اس وقت یہ اس بات پہ اس سے بالکل آشنا بھی نہیں تھے کہ ٹی ٹی پی اس وقت افغان طالبان کے صفوں میں لڑ رہا تھا، ٹی ٹی پی باقاعدہ اس کے ساتھ مدد کر رہا تھا افغانستان میں جنگ کے لیے، تو جب اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ طالبان جیتیں گے تو ٹی ٹی پی مضبوط ہوگا، جیلوں سے نکلے گا افغانستان سے، تو یہاں پہ تو ضرور آئے گا، جب یہاں پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ تو آپ نے سوچا ہے، اور نہ آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سوچنے کا یا مختلف خیال رکھنے کا جو یہ ہمت ہے نا، یہ جسارت ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے لوگ، کیونکہ اتنی زیادہ تواتر، باقاعدہ مسلسل حمایت ملی ہے طالبان کو، ان کے نظریے کو، ان کے طریقے کو، ان کے ڈھانچے کو، ان کی تنظیم کو، تو اس لیے نہ کوئی سوچ سکا، نہ کوئی اس بات کو اس کا اندازہ لگا سکا، تو بس ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ اصولی طور پہ طالبان کو رد کریں، تو پھر پشتون وطن کم از کم آباد ہو جائے گا، باقی پنجاب تو ہے ہی آباد، اور اللہ کرے آباد رہیں، ہمارا کیا جاتا ہے۔